ہم اہل سنت والجماعت اس ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں، ثواب کو بھی مانتے ہیں، ایصال ثواب کو بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک جانور بکرا یا دمبا وغیرہ ذبح کریں یا بڑے جانور میں ایک حصہ قربانی کا رکھیں اور اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں؟ تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ اس کا جواب جاننے سے پہلے یہ سمجھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ثواب، دوسرا ایصال ثواب۔ نیک کام ہم کریں اس کا اجر بھی ہم لیں، اس کو ثواب کہتے ہیں، اور نیک کام ہم کریں اس کا اجر کسی دوسرے کو پہنچائیں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ مثلا صدقہ ہم کریں اس کا اجر ہم لیں تو یہ ثواب ہے، صدقہ ہم کریں اس کا اجر اپنے والدین کو پہنچائیں، اس کا اجر اولیاء اللہ کو پہنچائیں، اس کا اجر انبیاء کو پہنچائیں، اس کا اجر صحابہ کو پہنچائیں، اس کا اجر ائمہ مجتہدین کو پہنچائیں، تو صدقہ ہم کریں اور اس کا اجر کسی دوسرے کو پہنچائیں تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت اس ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں، ثواب کو بھی مانتے ہیں، ایصال ثواب کو بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح سے قربانی، اگر ہم قربانی کریں اس کا اجر ہم خود لیں، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ قربانی ہم کریں اس کا اجر کسی دوسرے کو پہنچائیں تو اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ تو ہم ثواب کے بھی قائل ہیں، ایصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اصل مدعا کی جانب۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی قربانی ہم کریں اور اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے، بلکہ درست ہی نہیں مستحب ہے اور بہتر ہے اور کرنا چاہیے۔ یعنی ہم ایک جانور کو ذبح کریں اور اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ السنن الکبری للبیہقی میں حضرت ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی والے دن، عید الاضحیٰ کے دن، ایک دمبا ان کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے اس دمبا کو ذبح کرتے وقت جو الفاظ کہے ہیں، فرمایا بسم اللہ اللہم منکا و لکا ومن محمد لکا، اے اللہ یہ جانور آپ کی، یہ مال آپ کا دیا ہوا ہے اور یہ مال آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ومن محمد لکا، اور یہ جو میں دمبا ذبح کر رہا ہوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، لکا اور خالص آپ کے لیے ہے، آپ کی رضا کے لیے ہے۔ یعنی صدقہ ہم اللہ کے لیے کریں، قربانی ہم اللہ کے لیے کریں، اس کا ثواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ تو حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اللہم منکا و لکا، یہ اللہ یہ مال آپ کا دیا ہوا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، ومن محمد لکا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، آپ کے لیے ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنا، یعنی ان قربانی ہم کر کے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، ایسا کرنا درست ہے۔ اسی طرح سے سنن ابو داود شریف میں اور جامع ترمذی میں روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، تو کہتے ہیں چنانچہ میں قربانی کرتا ہوں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرنی چاہیے، بہتر ہے۔ اس امت پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احسانات کسی کے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ احسان اگر کسی کے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں،
لہٰذا امتیوں کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کیا کریں۔ صاحب حیثیت لوگ اور اہل خیر حضرات ضرور حصہ رکھا کریں، اور کیوں نہ کریں امتی، جب کہ ہمارے نبی پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم تقبلہ منی ومن امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس جانور کو جو میں نے یہ قربانی کی ہے، ایک تو میری جانب سے قبول فرمائیے اور میری امت کی جانب سے بھی قبول فرمائیے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے ایسے شفقتوں والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اپنی امت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اور آج بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس نبی کی جانب سے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بدائع الصنائع میں، اسی طرح سے علامہ ابن عابدین نے فتاوی شامی کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے رسائل ابن عابدین میں بھی علامہ شامی علیہ رحمہ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ایک انسان نیک کام خود کرے اور اس کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے، ایسا کرنا یعنی ایصال ثواب کرنا یہ بالکل جائز ہے، درست ہے۔ یہی اہل السنت والجماعت کا موقف ہے۔ اللہ تعالی حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔